السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز علماء اکرام اور حاضرین مجلس، آج کے اس باوقار پر سکون مجلس میں معزز علماء اکرام کی موجودگی اور آپ حضرات کے سرپرستی میں مجھ پہ علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے جگنوں کا چمکنا، لیکن بروں کا حکم مانتے ہوئے اور اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرت و ہمت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کرے اللہ تعالی اپنی رضا کی باتیں میری زبان سے کہلوا دے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل پہ ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کی آخری میدان باقی ہے۔ حضرات، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ ندائے شہید ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرے تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی، جذبہ شہادت کی بنا پر دشمنان اسلام کی بڑے بڑے معار پیش آئے، مثلا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ حنین، بہت سارے غزوہ ہے۔ یہ غزوہ ہے جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، نوجوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، لڑکے شہید ہوئے، لڑکیاں شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے، بچیاں شہید ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے صحابیات شہید ہوئے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا، اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو برپریت ختم نہ ہوتا، اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو زندہ درگور جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو 360 بتوں سے نجات نہ ملتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو لات و عزا کی پرستش سے چھٹکارا نہ ملتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کا دنیا میں ڈنکا نہ بجتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا چرچا نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام کا بول بالا نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو مسجد نبوی آباد نہ ہوتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو زمزم کی کنواں میسر سے نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو صفا مروہ کی سعادت گھڑی نہ ملتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو میدان عرفات کی گھڑی نہ ملتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام پاکستان میں نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام افغانستان میں نہ ہوتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام ہندوستان میں بھی نہ ہوتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام دنیا کے کسی ممالک میں نہ ہوتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان سے کبھی انگریزے نہ بھاگتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو شہیدوں کا شہادت کا درجہ نہ ملتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو ٹیپو سلطان شہادت کی درجہ نہ ملتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسماعیل شہید اپنے گردن نہ کٹواتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں 21 لاکھ مسلمان شہید نہ ہوتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے۔
صحابہ اکرام کی زندگی حالات کو دیکھیے، مجاہدین آزادی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عرب کی تپتے ہوئے سنگلاخ وادی کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے جب صحابہ کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کے وطن کے ہوتے ہوئے بھی بے وطن کیا جا رہے تھے، جب صحابہ کو گھروں سے دھکے مار کر بھگایا جا رہا تھا، جب صحابہ کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کو بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کی عورتوں اور بیٹیوں کو قید کیا جا رہا تھا، ان حالات سے صحابہ اکرام دو چار تھے۔ کفار مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے، تو صحابہ اکرام اپنے اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کا بھڑکتا ہوا شعلہ جوالے لے کر حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطرہ میدان جہاد میں کود پڑے۔ محترم دوستو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، وہ تھے صحابہ نبی سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ قرآن سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ سنت سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ جہاد سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ تیر اور تلوار سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نیزے اور کمانوں سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نبی کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نبی کی اشاروں سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ بیت اللہ سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ مدارس سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ حفاظ کرام سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ مفسر قرآن سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ محدث اعظام سے محبت کرنے والے۔ دیکھو وہ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں سچا، اور آپ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں سچا۔ کان کھول کر سن لیجئے، صحابہ اکرام کیسے تھے؟ میدان جہاد میں کود پڑے، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ جائیداد کی پرواہ کی، نہ باغات کی پرواہ کی، نہ مکان کی پرواہ کی، نہ دکان کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ شہر کی پرواہ کی، نہ تجارت کی پرواہ کی۔ صرف اور صرف ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی طرف تھی۔ وہ شوق کیا تھا؟ وہ شوق تھا شوق جہاد، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے وطن کیے جا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی ہے حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی۔ وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب صبر کا بیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت بازو جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجئے میدان کارزار میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کر لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا تھوڑی دیر رک جائیے۔ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اے میرے پیارے بھتیجے، اے میرے چہتے بھتیجے، آپ سب کو اجازت دیتے ہیں، آخر مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ تو میرے ابو کے جگہ پر ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ابو کا یاد آئے تو آپ مجھے دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ میرا اور آپ کے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا حمزہ اپنا خون بہہ دے گا۔ حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا فرماتے ہیں، خدا حافظ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، فی امان اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض حضرت حمزہ کے جذبے کو دیکھ کر، طرف کو دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، تمنا کو دیکھ کر، دلیری کو دیکھ کر، بہادری کو دیکھ کر، اچھائی کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر، امانت کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر، ہمت کو دیکھ کر، حوصلہ کو دیکھ کر، جذبہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ آتا ہے، حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت حمزہ کی شہادت کی منظر دیکھ کر کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، دماغ پھیل جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا۔
मुसलमानों, हजरत हमजा की पाँव काट दिए गए, उंगलियां काट दी गई, इंद्रियां निकाल दी गई, जुबान खींच लिए गए, आंखें निकाल दी गई, नाक और कान काट दिए गए, जिगर को चबा दिया गया। अलगर्ज पूरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, पहचानने की कोई काबिल नहीं रहने दिएगा, कोई शनाख्त बाकी नहीं रहने दिया गया। इसी दौरान हजरत हमजा की बहन पहुंचती है, जिन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और सोचने लगे। हजरत हमजा की हालत को देखकर घबराएगी, चीख मारेगी, अफसोस करेगी, सीना चाक करेगी, मातम करेगी। हजरत हमजा की हालत को देखकर ना जाने क्या क्या करेगी, मगर अफसोस जाइए, मर्द मुजाहिद गैर मंद उस बहन पर ना रोई, ना घबराई, ना चीख मारी, सब्र व इस्तकामत, हिम्मत व हौसला के साथ ये कहने लगी, जाओ मेरे भाई जाओ, जन्नत की हुरें तेरे इंतजार में है। इधर अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा की शान में फरमाते हैं, सय्यदुल शहीदुल हमजा। मेरे भाइयों, मोहतरम दोस्तों, एक मरतबा ऐलान जिहाद हुआ, सहाबा इकराम जंग की तैयारियां कर रहे थे, एक जगह से रोने की आवाज़ आई। जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। पूछा गया, क्या कोई तकलीफ पहुंच गई, क्या कोई परेशानी लाहक हो गई? उस खातून ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐलान जिहाद हो चुका है, मेरा कोई औलाद नहीं जिसे मैं जिहाद में भेज सकूं, खुद भी इतनी ताकत नहीं रखती कि जिहाद में निकल सकूं। और ये कहने लगी, मैं तो महरूम रह गई, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, वह देखो शहीद की माँ आ रही है, वह देखो शहीद की अब्बू आ रहे हैं, वह देखो शहीद की भाई आ रहे हैं, वह देखो शहीद की बहनें आ रही है। किसी से वो कहा जाएगा, वह देखो हाफिज कुरान की माँ आ रही है, वह देखो हाफिज कुरान की अब्बू आ रहे हैं, उसके सर पर ताज पहनाओ। किसी से कहा जाएगा कि वह देखो मुफ्ती साहब की माँ आ रही है, वह देखो मौलाना साहब की माँ आ रही है, वह देखो कारी साहब की माँ आ रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि वह देखो फला मास्टर की माँ आ रही है, कि वह देखो फला साइंसट की माँ आ रही है, कि वह देखो फला डॉक्टर की माँ आ रही है, कि वह देखो फला इंजीनियर की माँ आ रही है। किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि वह देखो फला जमींदार की माँ आ रही है, फला मालदार की माँ आ रही है, फला करोड़पति की माँ आ रही है, फला अरबपति की माँ आ रही है, फला गांव के मुखिया और प्रधान की माँ आ रही है, फला मुल्क के सदर और प्रधानमंत्री की माँ आ रही है, फला मुल्क के पीएम और सीएम की माँ आ रही है। किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि वह देखो फला मुल्क के पुलिस और फोर्स की माँ आ रही है। मेरे भाइयों, तो वह औरत कहने लगी, कल क़यामत के दिन मैं वहां खड़ी रहूंगी, मुझे किस नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कोई मकाम ना मिला तो उस जिंदगी से क्या फायदा। फिर अचानक तदबीर ज़हन आई और अपने थोड़े से बाल सर से काट कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कबूल फरमा लीजिए, इसको किसी घोड़े की रस्सी में शामिल कर लीजिए ताकि मेरा भी हिस्सा जिहाद में शामिल हो जाए, ताकि मैं भी ये कह सकूं, या अल्लाह, जब तेरे दीन का कुर्बानी का वक्त आया था तो मैंने भी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाया था, मैंने भी बाल सर के बाल दिए थे, मैं भी जिहाद में किसी से पीछे हटने वाली नहीं थी। उस ज़माने की ख़वातीन भी इस तरह जिहाद में जाया करती थी। अल्लाह ताला हमें भी शौक़ शहादत नसीब फरमाए और तहफ़्फ़ुज़ दीन के खातिर हमें भी कबूल फरमाए और शहादत की मौत नसीब फरमाए और ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। मैं शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो हमें ना भुलाना खुदा के लिए, क्या पता हमारी नसीब की खुशियाँ मुंतज़िर हो आपकी दुआ के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।